السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، موجودہ زمانے میں یوں تو بہت سے فتنے ایسے ہیں کہ جن سے ہمارا روزانہ سابقہ پڑتا ہے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں کہ انسان لوگوں کی موجودگی محفل میں ان میں مبتلا ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ انسان کی تنہائی کو خراب کرتے ہیں اور انسان تنہائی میں، اکیلے پن میں ان میں مبتلا ہوتا یا ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی اور ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہمیں اپنی جان، اپنی عزت، اپنے مال، اپنے دین کی حفاظت، اپنی فطرت اور اپنی عقل کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بہت سے فتنے وہ ہوتے ہیں کہ جو جلد یا بدیر انسان کی عزت، انسان کے جسم، انسان کی عقل، انسان کے مال اور انسان کے دین کو خراب کر دیتے ہیں۔ ویسے وہ فتنے جن میں عام خاص، بڑے چھوٹے، مرد اور عورت سب مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، انہی میں سے ایک بڑا فتنہ پورنوگرافی ہے۔ یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی بہت زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن پھر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو یا تو جانتے ہوئے انجان اپنے آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم، اور بہت سے لوگ وہ بھی ہیں کہ جنہیں اس فتنے کے بارے میں معلوم ہے مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو شیطانی یا اپنی شہوانی خواہش سے مغلوب ہو کر، ہتھیار ڈال کر اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس سے باہر نکلنے کے لیے پریشان ہوں گے کہ کب ایسا موقع آئے کہ میں اس سے باہر نکل جاؤں۔ پورنوگرافی کو آپ اپنی آسان اور اردو زبان میں ایسا لٹریچر، ایسی ویڈیوگرافی یا ایسی تصویریں کہ جو انسان کی شہوت کو، انسان کی بری خواہش کو، یا اور آسان الفاظ میں جنسی خواہش کو ہیجان میں مبتلا کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں پورنوگرافی۔ انسان اپنے جسم اور اپنے نفس کا مجموعہ ہے۔ جہاں اللہ عز و جل نے ہم کو جسم دیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو روح بھی دی ہے، دل دیا ہے۔ دل میں خواہشات ہیں، جذبات ہیں، شہوتیں ہیں۔ بہت سی خواہشات اور بہت سی شہوتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کر آتی ہیں، لیکن بہت سی بری خواہشات یا شہوتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان سے اس کا اپنا آپ، اس کا اپنا وقار، اس کی عزتیں تک چھین لیتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ عز و جل کا فرمان مبارک ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ اللہ عز و جل نے انسان کو جو نفس دیا ہے، جو دل دیا ہے، جسے ہم جی کہتے ہیں، ضمیر کہتے ہیں، جہاں ہماری پوری خواہشات اکٹھا ہوتی ہیں، جہاں ہمارے پورے جذبات ایک مرکز میں موجود ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نے ہمیں وہ دل دیا، وہ روح دی، وہ جان دی، وہ جی دیا ہے، وہ نفس دیا ہے، اور پھر اس نفس کو اللہ عز و جل نے اچھائیاں اور برائیاں سب بتا دی ہیں۔ ہمارے دل میں ہے اچھائی کی خواہش، برائی کی خواہش، اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر بات کریں تو نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، بلکہ یہ ایک مومن کے، ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ کوئی کیسے پتا کرے کہ میں مومن ہوں؟ آپ مجھے مسلمان سمجھیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے مسلمان سمجھنے سے میں حقیقی مسلمان تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اندر کیا ہے، میرے دل میں کیا جذبات ہیں، کیا خواہشات ہیں، میں کس کو اپنا معبود مانتا ہوں، مانتا بھی ہوں یا نہیں مانتا ہوں، اور جس کو میں معبود، جس کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کی باتیں، اس کے احکامات میں تسلیم کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، ان پر عمل کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، یہ سب تو اندر سے میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ لیکن اب میں کیسے اپنے آپ کو سمجھوں، کیسے ڈیفائن کروں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سی بات ہمیں بتا دی۔
فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب کوئی اچھائی کرو اور اس اچھائی پر تمہیں خوشی ہو، اطمینان ہو، سرور ہو، سکون ملے تو یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے، اور اگر کوئی برائی تم سے ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو اس پر بے چین رہو، اس گناہ پر تمہیں افسردگی ہو، شرمندگی ہو، پریشانی کا احساس ہو، تو یہ علامت ہے کہ تم مومن ہو۔ اور یہی ایک انسان ہونے کی علامت بھی تو ہے۔ اللہ عز و جل نے فطری طور پر انسان کو برا نہیں بنایا ہے، فطری طور پر ہر انسان اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایسے ہی پیدا ہوتا ہے جس سے ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے، اور آنے والی نسلیں بھی ایسے ہی پیدا ہونے والی ہیں، اسی فطرت کو لے کر پیدا ہونے والی ہیں جس فطرت پر ہم پیدا ہوئے اور ہمارے باپ دادا پیدا ہوئے۔ یہ جو فحش نگاری ہے جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں، یہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف چلتی پھرتی جو فلمیں ہیں، یعنی فلمیں ہیں، سنیما ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پورنوگرافی یا فحش نگاری یا فحش فلمیں یہ صرف سنیما تک ہی محدود نہیں ہے، ویڈیوگرافی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ایسا کوئی لٹریچر ہو جو کتابی شکل میں ہو جسے آپ پڑھیں، وہ بھی پورنوگرافی کی ایک شکل ہے۔ ایسی تصویریں جن کو دیکھنے سے آپ کے دل میں برے جذبات آئیں، جنسی جذبات آئیں، آپ کے جنسی جذبات برانگیختہ ہوں، خراب ہوں، برے خیالات آئیں اپنی صنف مخالف کو دیکھ کر، یعنی اگر آپ مرد ہیں تو عورت کی تصویریں دیکھیں جن کی وجہ سے آپ کے دماغ میں برے خیالات آئیں، اور اگر آپ عورت ہیں تو مردوں کی اس طرح کی تصویریں یا اور اس طرح کی باتیں دیکھ کر پڑھ کر آپ کو آپ کے جذبات بھڑکیں، تو یہ بھی پورنوگرافی کی ایک شکل ہے۔ اور اگر آپ بہت پہلے، بہت ماضی میں چلے جائیں، اپنی تاریخ کو کھنگالیں، تو آپ پائیں گے کہ لوگوں نے کچھ ایسے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسی مورتیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن میں اس طرح کی ہم کو تصویریں یا حرکت نظر آتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ان میں سے ہر شکل اپنی پوری تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے معاشرے کو، کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، کیا مرد اور کیا عورتیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اس طرح سے پورنوگرافی کا ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا ہوگا، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نشست ہے، ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، تو اس مختصر سی نشست میں اسی پورنوگرافی کو لے کر کافی کچھ باتیں ہم اپنے ناظرین کے، اپنے کو سننے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ان باتوں کو جاننے کے بعد وہ بھی تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی ہے، من ضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، من یضمن لی، جو مجھے ضمانت دے، کس بات کی؟ اس کی زبان کی، جو ہمارے جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور جو ہمارے پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ انسان دو اسباب سے گناہ کرتا ہے یا دوسروں کو اپنے کسی گناہ یا جرم کا شکار بناتا ہے، ان میں سے ایک ہے زبان اور دوسری ہے شرمگاہ۔ اب اس پورنوگرافی کا تعلق پورا کا پورا ہماری اسی شرمگاہ سے ہے، اور گویا اگر ہم گناہوں کو دو قسموں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ گناہ جو شرمگاہ سے ہوتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ شرمگاہ سے جو گناہ ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں بہت تیزی سے وہ گناہ پھیل رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے چاہا یا ہماری ٹیم نے چاہا کہ ہم اللہ کا نام لیں اور اس گناہ کے تعلق سے لوگوں میں تھوڑی سی بیداری اور اویئرنیس پیدا کریں، ان کو بتایا جائے کہ یہ ایک گناہ ہے، اس گناہ کے لازمی طور پر اثرات ہوتے ہیں، دین پر، دنیا پر، جسم پر، اور بلکہ پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہ بتایا جائے کہ آپ اس گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یا تو بالکل بچ جائیں الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے نہیں بچ سکا اور اللہ نہ کرے اس گناہ میں وہ مبتلا ہو چکا ہے، تو باہر آنے کے لیے اسے کون سے ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ یقیناً ذرائع بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں نا کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ جہاں کوئی مسئلہ آپ کے سامنے ہے اور آپ پوری سنجیدگی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ عز و جل ضرور آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ کی فطرت آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کی طبیعت آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ایسے بہت سے ذرائع آپ کے لیے مہیا کر دیتا ہے کہ جو آپ کا تعاون، آپ کی مدد کرتے ہیں، اور آپ اس برائی پر قابو پانے، اس برائی سے رکنے یا اس دلدل سے باہر نکلنے میں اللہ کے فضل اور توفیق سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان ساری باتوں پر آج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں، مصطفیٰ بھائی، انشاءاللہ ہم اور گفتگو کی شکل میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ عز و جل ہم اور آپ کو حق کہنے اور حق پر عمل کی توفیق دے، آمین۔